بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 8 شوال تاریخ انسانیت کا وہ سیاہ ترین دن، جس دن انسانیت بطول کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ بسم اللہ۔ جنہوں نے بطول کی بیٹی کی ردا اتاری تھی، انہوں نے بطول کی قبر سے سایہ چھین لیا۔ بیٹے کا روزہ بن گیا۔ بسم اللہ۔ جنہوں نے بیٹی کے سر سے ردا چھینی تھی، انہوں نے آصف بھائی ماں کے سر سے سایہ چھین لیا۔ جس کی لاش دھوپ میں پڑی تھی، اس کی زری بن گئی۔ جو کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی تھی، اس کا روزہ تعمیر ہو گیا۔ جو کربلا کے بعد سائے میں بیٹھی نہیں، وہ بھی آباد ہو گئی۔ لیکن جو ہر قبر پہ رونے کے لیے جاتی تھی، جب ہر زندان سے رو کے پلٹ کے بقیہ واپس آتی ہے، تو پھر زندان میں بطول چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ اپنے باپ کو آج بھی دکھا رہی ہے، بے شک بے شک بے شک۔ آج بھی اگر نظر میں جنت البقیع کی تصویر ہو، تو سرہانے ماں کی قبر، قدموں میں 4 بیٹے، ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی کوئی سہمی ہوئی ماں اولاد کو لے کے بیٹھی ہے۔ خدا لعنت کرے اس ملعون ابن تیمیہ پہ جس نے پہلا فتویٰ دیا، اس ملعون پہ جس نے سب سے پہلے سیدہ کا دروازہ گرایا۔ آج 8 شوال مبلغہ ولایت علی کا پھر قتل ہوا۔ آج بھی مظلومہ ہے، آج بھی ماں بھی زندان میں ہے، بیٹی بھی زندان بھی ہے۔ ماں کی قبر پہ بھی فوجیں ہیں، بیٹی کی قبر پہ بھی فوجیں ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہو، زری پہ بیٹھے ہو، مینار بھی ہے۔ یقیناً آج اس مجلس میں چوتھا میرا بادشاہ اور 12واں لو رو کے جائے گا کہ خوش نصیب ہو تم نے میری دادی کا روزہ دیکھا۔ لیکن آج سارا دن وہ ان ٹوٹی ہوئی قبروں پہ بیٹھے رہے جس کے دھوپ کی چادر اور چاند کا چراغ ہے۔ مظلومیت زہرا آج بھی گواہ ہے۔ جتنے شام گئے وہ میری تائید فرمائیں گے، شام کی حکومت، اسد خاندان کی حکومت، علی سے محبت کرنے والی حکومت، انہوں نے مکمل اپنا دور جو ہے وہ بی بی کے حرم میں ماتمداری کی بھی اجازت دی، شام میں جناب سیدہ کے حرم میں عزاداروں کو بھی اجازت۔ آیا آج بھی دھوپ کی چادر ہے اور چاند کا چراغ ہے۔